مراقبت کل ولی اللہ۔ اس وقت آپ نے خلاف کعبہ تھام کے کہا تھا اے میرے مولا اگر میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو مجھے اندھا اٹھانا۔ اللہ شاہ جمال اللہ رامپوری، ان کے ایک مرید تھے، ان کا نام تھا شاہ درگاہی محبوب الہی۔ وہ نہیں، شاہ درگاہی محبوب الہی۔ کیا بات، پیر کا نام ہے حافظ جمال اللہ رامپوری۔ پھر ریورس کرتا ہوں، حافظ جمال اللہ رامپوری، اور مرید کا نام ہے شاہ درگاہی۔ نام ٹائٹل تھا محبوب الہی۔ دہلی والے نہیں، یہ جو رامپور میں لیٹے ہیں وہ۔ دونوں مرید اور پیر میں ایک بات کی تفریق تھی۔ پیر صاحب شکار کے بڑے شوقین تھے، کیا بات، اور مرید کے دل میں پرندوں کی بڑی محبت تھی۔ کیا بات، توجہ ہے، بولو بھائی۔ زندہ باد۔ پیر صاحب شکار کے بڑے شوقین تھے اور مرید پرندوں سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ لیکن جب پیر صاحب شکار پہ جاتے نا تو اپنے مرید کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ کیا بات، جیسے ہی کبھی کبھی کسی پرندے پر شیخ جمال اللہ رامپوری نشانہ لگاتے، پیچھے سے ایک پتھر اٹھا کے چپ چاپ شاہ درگاہی پھینک دیتے تھے، کیا بات، اور وہ پرندہ اڑ جاتا تھا اور وہ شاہ درگاہی چپ چاپ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے۔ تو شاہ حافظ جمال اللہ فرماتے درگہیا، یہ جملے بولتے درگہیا، بولے جی سرکار، بولے یہ پتھر تو نے مارا؟ فرماتے حضور سزا دیجیے، کیا بات، سزا دیجیے۔ فرماتے میں شکار کے لیے آتا ہوں تو شکار کو اڑا دیتا ہے، جب بھی وہ نشانہ لگاتے اگر یہ ہوتے تو پتھر مارتے۔ ایک دن حافظ جمال اللہ رامپوری کو جلال آ گیا، جیسے قریب نشانہ لگایا پرندے کو، پیچھے سے پتھر مارا، اڑ گیا۔ آپ نے غصے میں پیچھے پلٹ کے فرمایا درگہیا، بولے جی سرکار، بولے اس پرندے کو تو نے اڑایا ہے؟ بولے حضور سزا چاہتا۔ کیا بات، فرمایا چپ چاپ یہیں کھڑے رہو۔ ایک جملہ، صاحبو بہت خوش قسمت ہیں آپ ایک اللہ کے ولی کے بلانے پر آئے ہوئے ہیں۔ کیا بات، مجھ جیسے خنزیر سے بدتر انسان کی بات نہیں، ایک اللہ کے ولی نے آپ کو بلایا، آپ کتنے خوش قسمت، واللہ العظیم آپ بڑے خوش قسمت ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ نعت پڑھنے والے، تقریر کرنے والے، ممبر کے علماء تو ہے ہی ہیں بڑے اعلیٰ اور عرفہ مقام کے حامل۔ فرماتے تمہیں تو یہ علم نہیں ہے کہ حضور کی مجلس میں بیٹھنے والے کو اسٹیٹس کتنا بلند ہوتا ہے۔ کیا بات، سنیں آپ، پیری مریدی کسے کہتے ہیں، یہ ولایت کا مقام ملتا کیسے؟ فرمایا چپ چاپ یہیں کھڑے رہو۔ وہ کھڑے ہو گئے اور شاہ حافظ جمال اللہ رامپوری آگے بڑھ گئے، اپنے اور مریدوں کے ساتھ بڑھے اور شکار کرتے ہوئے آگے نکلے تو جنگل کے دوسرے راستے سے نکل کے اپنی خانقاہ پہنچ گئے۔ اللہ نے ان کے دل سے ان کے اس مرید شاہ درگاہی کی محبت نکال دی۔ اللہ، بھول گئے کہ میرا کوئی ایک مرید تھا درگاہی، ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی۔ بس شام و سحر ہوتے رہے، صبح شامیں تبدیل ہوتی رہی۔ 12 سال کے بعد اللہ، ایک آدمی بولے 12 سال کے بعد شاہ حافظ جمال اللہ رامپوری اسی جنگل میں اسی طرف پھر شکار کے لیے جب آئے جہاں پر 12 سال پہلے کہا تھا بے درگہیا کھڑے رہے۔ اللہ، جیسے وہاں پر پہنچے آپ نے ایک جملہ کہا اپنے مریدوں سے، پتہ نہیں کیا بات ہے مجھے یہاں درگہیا کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ کوئی باد، ایک آدمی پھر سے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے۔ اس کا خاص ثواب اللہ فلسطین کے شہیدوں کی روح کو نظر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دیں۔ اللہ مجاہدین فلسطین پہ کرم فرمائے، وہاں کے بچوں کی بچیوں کی عصمت و ایمان کا تحفظ فرمائے، مجاہدین قبۃ الصخرہ پہ کرم فرمائے، آمین کہہ دیں ماشاءاللہ۔ آمین۔ کیا کہا؟ مجھے اس زمین پر درگہیا کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آپ نے آواز دی درگہیا، وہی ہندی میں کیا بات، درگہیا۔ معلوم ہے آپ کو اگر مرزا انجینئر کی باتوں کی زلفوں میں مقید نہ ہوئی ہو تب سمجھو گے۔ کیا بات، فرمایا درگہیا، اتنا کہنا تھا کہ قریب میں ایک پیڑ جیسا ایک وجود تھا جو 6-7 فٹ کا مٹی میں اٹا ہوا تھا، دیمک نے اس کے اوپر گھونسلے بنا لیے تھے۔
اللہ ہری گھاس اس پر نکل آئی تھی، پیڑ پودوں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ نے جیسے کہا درگہیا، ویسے اس پیڑ میں حرکت ہوئی تو آپ کے سارے مریدوں نے کیا دیکھا کہ ایک ایسا انسان اس مٹی کے گھروندے کے بیچ سے نکل کے آگے بڑھنا چاہتا ہے جس کی صورت شاہ درگاہی سے ملتی ہے۔ آواز آئی جی سرکار، جی سرکار نے زندہ باد زندہ باد۔ اتنا کہہ کے آگے بڑھے، گوشت ہڈی سے الگ ہو رہے تھے، مٹی نے قبضہ کر رکھا تھا، دیمک غالب آ چکی تھی اور گھاس پھوس نے قبضہ کر لیا تھا۔ 12 سال تک جہاں حافظ جمال اللہ رامپوری نے کہا تھا درگہیا کھڑے رہے، وہیں پر شاہ محبوب الہی درگاہی وہیں پر کھڑے تھے۔ پوچھا حافظ جمال اللہ رامپوری نے اپنی گود میں لے کے، درگہیا تو نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا حضور جب میں نے آپ سے مرید ہونے کا شرف پایا تھا تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا، میں نے اسی پر عمل کیا ہے۔ آپ نے کہا کھڑے رہے، کیا بات، زندہ اب باد تک زندہ کھڑا رہا، اب تک کھڑا رہا۔ باد۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا، اتنا سننا تھا۔ حافظ جمال اللہ رامپوری نے اس ڈھانچے کو اپنی پیشانی پہ سجایا اور ایک جملہ کہا، دل کہے تو رکھ لیں اسے۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اے درگہیا سن، اگر تو میرا مرید نہ ہوتا تو میں تجھ سے مرید ہو جاتا۔ آئے آئے۔ اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آپ سمجھ رہے ہیں؟ فیضان اولیاء کرام اور اسے مقدس مسلک اعلی حضرت۔ صاحبوں گزارش کرتا ہوں، آپ کا تعلق پیلی بھیت شریف سے ہو، آپ کا تعلق خواجہ حسن شاہ بھینسولی شریف سے ہو، آپ کا تعلق محبتوں کے امام سرکار وارث پاک، آپ کا تعلق اجمیر کے سلطان کی نگری سے ہو، آپ کا تعلق کالپی شریف سے ہو، مرہ شریف سے ہو، آپ کا تعلق بلگرام کے سرکاروں سے ہو، بریلی کے تاجداروں سے ہو، پیر کون ہوتا ہے؟ کیا بات، کبھی پوچھا آپ نے؟ میں نے پوچھا صوفی صاحب قبلہ سے یہ پیر کون ہوتا ہے؟ وہی جس کی پرسنالٹی بڑی اچھی ہے۔ میاں بیٹھے تو صوفی صاحب نے ایک جواب دیا، بھائی نا 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 نا، پیر وہ نہیں ہوتا جس کے 2 ہاتھ اور پاؤں ہوتے۔ اللہ، بولے پیر وہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر پیر ہوتا کون ہے؟ بولے کسی پرسنالٹی کا نام پیر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا پھر پیر ہوتا کون ہے؟ جو سمجھے گا وہی بولے گا، ورنہ ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، بعد میں 10-20 لوگ تو ضرور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں پیر وہ نہیں ہے جس کو ایک پرسنالٹی میں آپ دیکھتے ہیں، پیر اس کیریکٹر کا نام ہے جو آپ نے مرید ہوتے وقت پیر سے وعدہ کیا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ کیا جھوٹ بات، نہ بولنا، یہ کردار تیرا پیر ہے۔ کیا بات، زندہ باد زندہ باد۔ سمجھ رہے آپ؟ میں غیبت نہیں کروں گا، غیبت سے سبحان بچنا، اللہ۔ یہ کیریکٹر تیرا پیر ہے۔ واہ۔ میں آج سے حرام نہیں کھاؤں گا، حلال کھانا تیرا پیر ہے۔ کوئی کیا اگر بات، سمجھا ہو تو ایک آدمی اٹھا کے اپنے ہاتھوں کو بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچیں کہ پیری مریدی کا تعلق جو ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے کتنا مشکل کام ہے۔ آج یہ عالم ہے، تعریفیں کم ہوں تو جلسوں کے علاقے چھوڑ دیے جاتے ہیں، عزت کم ہو ہماری، ہمیں اونچی کرسی نہ ملے، نیچے بھلے ہی سادات بیٹھے ہوں، ہمیں ان سے کیا، ان کے خون ان کے بلڈ کا کیا احترام کرنا، ہمیں اپنے احترام کی فکر ہوتی ہے۔ صاحبوں میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، جن کا ذکر باطنی قرآن میں ہے، ان کی شامیں، ان کی صبحیں کیسے گزرتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بولیں کہ آپ کو میری باتیں کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ میں گزارش کرتا ہوں آپ ان باتوں کو لے کے جائیں۔ اب یہ بھول جائیے کہ میرے پیر کا تعلق فلاں شہر سے، اب یہ رکھیے گا کہ میرا پیر وہ ہے جو کردار ہے، میرا پیر وہ ہے جو کیریکٹر ہے۔ زندہ کیا؟ باد۔ اگر آپ سچ بولتے رہے تو سچ بولنا آپ کا پیر ہے، آپ اگر حسد سے بچتے رہے تو آپ کا حسد سے بچنا آپ کا پیر ہے۔ کیا سنیں، بات؟ ایک صاحب کا معلوم ہے کیا ہوا، جلسہ تھا، اب نام نہیں لوں گا، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، بات دور تک جاتی ہے۔ وہ یہ سوچ کر کے جلسے سے واپس آئے تھے کہ راستے میں انہیں یہ خبر لگی تھی جلسے میں جس خطیب کا نام میرے نام سے بڑا رکھا گیا ہے وہ مجھ سے جونیئر ہے۔ یہ سوچ کر کے واپس آ گئے، جلسے والوں کو فون کیا، بولے تمہیں تمیز نہیں ہے، تو نے ایک جونیئر کا نام سینئر سے اوپر دیا، اس کی اوقات کیا ہے، اس کی بساط کیا ہے، وہ 2 کوڑی کا مولوی ہے میرے سامنے، تم نے اس کے نام کو میرے نام کے آگے اہمیت دی ہے۔ مجھے میرے بارے میں نہیں پتا کہ میرے کتنے شاگرد ہیں، میرے کتنے جلوے ہیں، لندن اور آکسفورڈ میں کہاں کہاں میرے بچے پڑھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
میں آج آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہ اللہ کے سچے دوست جن کے قریب رہنے کا حکم دیا گیا، یہ ہوتے کیسے ہیں؟ وعدہ کرو انشاءاللہ اسے بھولیں گے نہیں، کیا بات، وعدہ کرو انشاءاللہ بولو۔ آپ کو میں اپنے سر پہ رکھوں گا، اور میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بھی دین سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کا آنا پردے میں اللہ قبول فرمائے۔ آمین۔ کاش ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ سے یہ تعلیم لیتے۔ کتنی مشقتیں کی ہیں ان بزرگوں نے دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ اگر ایک آدمی ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اسلام زندہ باد، تو میں ایک بات بتاؤں، اسلام زندہ باد۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد آپ کی بھی اور ہماری بھی نشانیاں باقی رہیں، تو آئیے ان کے مشن پہ چلے۔ کیا بیس ہے کہ نظامی لگا ہوا ہے، نظامی کتنی برکتوں کا نام ہے۔ آئیے میں بتاتا ہوں آپ کو کون ہے سرکار محبوب الہی۔ بداؤ شریف کی زمین سے نکلے اور سرکار صابر پاک کے ساتھ پاک پٹن کے تاجدار بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں گئے اور وہاں سے شرف بیعت حاصل کیا اور پھر دہلی کے بادشاہ بن گئے۔ صاحبوں، ایسے ہی نہیں دین پھیلایا محبوب الہی نے۔ آپ ایک دم خاموش رہیں گے، موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے جیب میں رکھ لیں۔ میں گزارش کرتا ہوں بس اپنے پیروں کی مٹی میرے لیے وقف کر دیں تاکہ میری قبر میں کام آئے گی۔ سرکار محبوب الہی کبھی کبھی دہلی میں اپنا حلیہ بدل کے ٹہلا کرتے تھے، اپنا حلیہ بدل کے دہلی میں گھومتے تھے۔ یہ روایت بختیار کاکی کے نام سے بھی منسوب ہے۔ میں سرکار محبوب الہی کی طرف زیادہ اتفاق رکھتا ہوں، اس لیے ان کا نام لیتا ہوں، اگر خطا ہے تو اللہ معاف فرمائے۔ سرکار محبوب الہی نے حلیہ بدلا اور ٹہلتے 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 چلے گئے جمنا ندی کے کنارے۔ کیا ایک بات، پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے، مٹی کا گھڑا لے کر کے بیٹھے تھے، مٹی کا گھڑا لے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بڑے ضعیف تھے۔ قریب میں بہت سارے ہندو مذہب کے لوگ نہا رہے تھے، جس کو اپنی زبان میں وہ کہتے ہیں اشنان کر رہے تھے۔ کیا بات، سرکار محبوب الہی نے پنڈت جی سے پوچھا، بابا آپ اتنی خاموشی سے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو پنڈت جی نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں پیسے لے کر کے اشنان کراتا ہوں، لوگوں کو نہلاتا ہوں جمنا کے پانی سے، لیکن اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھ سے کوئی نہانے نہیں آتا۔ سب جوانوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے نہاتے ہیں، وہ پیسہ دیتا ہے نہانے والا اور ان کے پیٹ بھرتے ہیں۔ میرے تو بچے بھوکے رہتے ہیں، میرے گھر کے چولہے نہیں جلتے ہیں، اللہ، اب میرے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں اس مٹی کے مٹکے کو اٹھاتے ہوئے، اس لیے کوئی میرے پاس نہانے کے لیے نہیں آتا۔ اتنا سننا تھا کہ سرکار محبوب الہی چپ چاپ واپس آ گئے اپنی خانقاہ۔ اب اپنا حلیہ نئے سرے سے بدلا اور بدل کر کے اسی پنڈت جی کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے فرمایا، پنڈت جی مجھے اشنان کرنا ہے۔ کیا بات، اگر اسلام کو سمجھنا ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں۔ آپ ایک بڑے دیار میں رہتے ہیں، صوفیہ کا مسلک مسکن بھی ہے اور یہ ان کا بیلٹ بھی ہے، ان کی مبارک زمین بھی ہے۔ کیا بات، انہیں وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ہوتے کہتے ہیں۔ کیا بات، زندہ اللہ کے یہ باد، سچے دوست ہوتے کیسے ہیں؟ آپ نے کہا پنڈت جی مجھے نہلا دیجئے، مجھے اشنان کرا دیجئے۔ پنڈت جی نے بہت سارے مٹی کے مٹکے سے پانی نکال کر کے ڈالا، آپ نہاتے رہے۔ کون؟ سرکار محبوب الہی۔ نام یاد رہے گا؟ بولے کیا نام میں نے لیا؟ پڑوسی سے پوچھ کے بتاؤ محبوب الہی، کیا نام لیا میں نے؟ سرکار محبوب الہی۔ اونچی آواز بولے، سنیں گے غور سے تو کل نہ بتائیں گے اپنی بہن بیٹیوں کو انشاءاللہ۔ چائے خانوں پہ جائیں گے تو یہ باتیں تبلیغ کے طور پر کریں گے، چراغ سے چراغ چلائیں گے۔ سرکار محبوب الہی، اللہ اکبر، جب نہا کے فارغ ہوئے بولے بابا کتنے پیسے ہوئے؟ مثال کے طور پر کہنے لگے 5 روپے ہوئے۔ سرکار محبوب الہی نے اپنی جیب سے 10 روپے نکالے۔ کیا بات، زندہ باد، زندہ باد۔ کتنے؟ اور ہوئے تھے کتنے؟ 5 ہوئے تھے۔ 10 روپے نکالے اور کہا بابا جی اسے رکھ لیں۔ پنڈت جی نے کہا کہ یہ تو زیادہ ہے، فرمایا رکھ لیں۔ آپ چلے آئے۔ دوسرے دن پھر سرکار محبوب الہی گئے، بولے بابا جی مجھے پھر اشنان کرنا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، پتھر کی چٹان پر بیٹھو۔ سرکار محبوب الہی بیٹھے اور جمنا کے پانی سے وہ آپ کو نہلاتا۔ پھر فارغ ہوئے، بولے کتنے پیسے؟ لگ گئے کتنے؟ 5 روپے۔ تو پھر آپ نے اسے 15 روپے دیے۔ 3 دن کے بعد تیسرے دن چوتھے دن ایسے آتے رہے، برابر نہاتے رہے، 5 کی جگہ پر کبھی 10، کبھی 15، کبھی 20، کبھی 25، کبھی 30 دیتے رہے۔ کیا بات، اور وہ پنڈت جی بس محبوب الہی کا انتظار کرتے رہے۔
جیسے تیسے بن سکتا تھا انہیں نہلاتے تھے۔ ایک دن وہی پنڈت جی محبوب الہی کی خانقاہ کے قریب سے گزرے۔ کیا بات، زندہ باد، زندہ محبوب باد۔ الہی کی خانقاہ شریف کے قریب سے جب گزرے نا تو بھیڑ دیکھی مسلمانوں کی۔ تو پوچھا بھائی آپ لوگ؟ فرمایا کہ ہم حضور کی امت کے لوگ ہیں، مسلمان دھرم کو فالو کرتے ہیں، اپنے بابا کے درشن کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولے کون ہے تمہارے بابا؟ بولے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا انہیں محبوب الہی کہتی ہے، کیا بات، دنیا انہیں سرکار نظام الدین اولیاء کہتی ہے۔ تو پنڈت جی نے کہا کیا میں بھی ان کا درشن کر سکتا ہوں؟ کیا میں بھی ان کی زیارت کر سکتا ہوں؟ کیا میں بھی ان کی قدم بوسی کا شرف پا سکتا ہوں؟ تو غلاموں نے کہا بالکل بالکل، آپ جائیں، اندر جائیں۔ جیسے پنڈت جی اندر گئے تو کیا دیکھا؟ یہ تو وہی ہیں جو کئی دنوں سے میرے یہاں نہانے کے لیے، کیا بات، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ تو وہی ہیں جو کئی دنوں سے میرے یہاں نہانے کے لیے آتے تھے۔ قریب بیٹھ کے بولے اگر میری آنکھیں خطا نہیں کر رہی ہیں تو میں بتاؤں کہ آپ مسلمانوں کے اتنے بڑے دھارمک گرو ہیں، اور آپ کا چہرہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ وہی ہیں جو روز آنا میرے گھر پہ نہانے کے لیے جمنا ندی میں آتے تھے، میرے چٹان کے قریب میں، میری مسند کے قریب میں۔ تو محبوب الہی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا ہاں میں ہی تھا جو تمہارے یہاں روز نہانے کے ارادے سے آیا کرتا تھا۔ آپ اگر کہتے تو آپ کے غلام آپ کو سینکڑوں بالٹی پانی سے نہلا دیتے۔ کیا بات، زندہ باد۔ پنڈت جی نے کہا آپ وہاں کیا کرنے آتے تھے؟ کیا ضرورت ہے؟ اتنے خدمت گار ہیں، ابرو کے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں، آپ وہاں کا سفر کر کے مجھ جیسے بھولے سے نہانے کے لیے کیوں آتے تھے؟ سرکار محبوب الہی نے رو کر کے کہا جب میری آپ کی پہلی ملاقات ہوئی تھی اس وقت آپ نے کہا تھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھ سے کوئی نہاتا نہیں، میرے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، میرے چولہے نہیں جلتے ہیں، میرے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ دل کہے تو سبحان اللہ کہنا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بابا جی سنیں، میں آپ کے چولہے کو جلانے کے لیے اپنا ہولیا بدل کے تمہارے پاس نہانے کے لیے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کتنے لوگوں نے سمجھا؟ ہاتھ اٹھائے رکھے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں بہت بہت شکریہ۔ اب ایک بات سنیں، آج ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اتنے فتووں کے ڈھیر لگ جائے نا، سمجھ رہے ہیں کہ وہ اٹھ ہی نہ پائے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن اگر اخلاص ہو تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہوا کرتی۔ بے شک، زندہ باد، زندہ سرکار محبوب الہی سے اس نے کہا آپ اور میرے کہاں نہانے کے لیے جاتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے گھر کے چولہے جلانے کی مجھے فکر تھی، جیسے میرے بچے کھاتے پیتے ہیں ویسے تیرے بچے کھاتے پیتے رہے۔ معلوم ہے اس بوڑھے پنڈت نے کیا کہا؟ اے نظام الدین اولیاء، آج پتا چلا ہے اسلام کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، دیر نہ کیجئے، کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان بنا لیجئے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ میں بھی اسی نبی کے قول کی راہ کا فالوور بننا چاہتا ہوں جہاں پر دوسروں کے بجھے ہوئے چولہوں کو جلانے کی اتنی ترغیب دی جاتی ہے، جہاں پر بوڑھوں کا اتنا احترام کیا جاتا ہے، تو پھر جوانوں کا کتنا بڑا احترام۔ کیا بات، زندہ باد، زندہ باد۔ کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہوا، پوری نسل اس کی حضور پر درود پڑھنے والوں میں شامل ہوئی، ایک عمل کی وجہ سے۔ وہ کیا تھا؟ اپنی انا کو ٹھوکریں ماری، اپنے کبر کو آپ نے پسپا کیا، اور اپنی عزت و شہرت کے تاج کو اپنے سر سے ہٹایا، اور پھر اللہ کے ایک بندے کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ روشن کرنے کے لیے اپنی عزت کی تھوڑی سی قربانی دی، پوری نسل کلمہ پڑھنے والوں میں شامل ہو گئی۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایسے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی طرف اشارہ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے تذکرے ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی باتیں ہوتی ہیں تو برکت نازل ہوتی، ان کی باتیں سننے کے لیے فرشتے آسمان سے آتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں بنتے لوگ، ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو کسی پیر سے مرید نہ ہوگا، ایسا کوئی شخص شاید ہو شاذ و نادر جو کسی نہ کسی شیخ سے مرید نہ ہوا۔ ہر شخص کا تعلق قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، ابوالرعی، پارسی ہر سلسلے سے ہے، سنیں۔ لیکن ہم نے معلوم ہے، ہم نے پوچھا تھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے، پیر کسے کہتے ہیں؟ کیا بات، زندہ باد، زندہ باد۔ میں نے پوچھا تھا صوفی صاحب قبلہ سے پیر کسے کہتے ہیں؟ اگر دل گئے تو سبحان اللہ کہنا۔ صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ پیر وہ ہے
جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہو۔ کیا بات، زندہ باد زندہ پھر باد۔ فرمایا میری نظر میں پیر شیخ ابو سعید مخزومی تھے جو اپنے مرید کو اپنے سے بلند مقام پر دیکھنا چاہا تو ان کے مرید بڑے پیر کہلائے، کیا بات، زندہ باد زندہ پیروں کے پیر کہلائے، جنہیں سید الشیخ شیخ الکل حضور غوث آدم کہا جاتا ہے۔ زندہ باد سمجھ زندہ رہے ہیں باد۔ آپ، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ مرغ مسلم کھا لیا اور اپنے مریدوں سے سادات ہی صحیح ان سے پیر دبوا لیے اور ان سے خدمتیں کروا لی، اپنے شہرتوں کے اسٹیکر کو تقسیم کیا اور اپنے بزرگوں کے نام و نمود سے زیادہ اپنی عزتوں کے لوہے منوائے اور پھر اپنے ہی نام کے نعرے لگوائے اور واپس آ گئے، اعلان کرنے لگے پورا شہر میرا معترف ہے، پورا علاقہ میرا چاہنے والا ہے۔ صاحبو سنیں پیری مریدی کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کون ما صادقین کے زمرے میں آتے ہیں۔ کیسے آتے ہیں؟ یہ رامپور کی زمین ہے، قریب میں اتر پردیش کے مراد آباد بریلی شریف کے پاس ہے۔ وہاں پر ایک بزرگ آرام کر رہے ہیں، ان کا نام ہے شاہ جمال اللہ رامپوری۔ اگر نام سنا تب بھی سبحان اللہ کہہ دیں اور نہیں سنا تب بھی سبحان اللہ کہہ دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زیادہ کوئی ہنگامہ نہیں، بیٹھے بیٹھے میری بات کو سنیں۔ آپ کا بیٹھنا مجھے حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے جیسا معلوم ہوتا ہے اگر شائستہ بیٹھے ہوں تو۔